عزیز ساتھیوں، آج ہم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام اور جاہلیت کا مختصر مطالعہ کریں گے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم زندگی کے فیصلے کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ کسی انسان یا عقیدے سے ہمارا رویہ ہمیشہ ہماری رائے پر مبنی ہوتا ہے، لیکن جب ہماری رائے ہی درست نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا عمل بھی غلط ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ایک بچہ آگ دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ چمکدار کھلونا ہے، وہ ہاتھ بڑھاتا ہے اور جل جاتا ہے۔ دوسرا شخص اس آگ کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ کوئی دیوی یا خدا ہے اور وہ اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ اور تیسرا شخص علم کے ساتھ ساتھ سمجھتا ہے کہ یہ آگ پکانے اور گرم کرنے کے کام آتی ہے، وہ اسے معبود نہیں بلکہ ایک خدمت گزار سمجھتا ہے۔ پہلے دو رویے جہالت کے ہیں اور تیسرا علم کا۔ یہی فرق اسلام اور جاہلیت میں ہے۔ اسلام ہمیں علم، عقل اور وحی کی روشنی دیتا ہے، جبکہ جاہلیت قیاس، خواہش اور اندھے یقین پر چلتی ہے۔ اور اگر کوئی مانتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو اس کا ہر فیصلہ، ہر عمل اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا۔ اگر رائے وحی پر ہو تو راستہ اسلام کا ہوتا ہے، اور اگر رائے خواہشات، گمان یا اندھے یقین پر ہو تو یہی راستہ جاہلیت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ خالص جاہلیت ہی ہے کہ انسان خود کو خدا سمجھنے لگے۔ ایسا انسان سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حاکم نہیں، کوئی قانون دینے والا نہیں، کوئی جواب دہی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مالک اور دوسروں کا غلام سمجھنے لگتا ہے۔ جہاں طاقت مل جائے وہاں ظلم کرتا ہے، اور جہاں موقع مل جائے وہاں وہ بے ایمانی اور خود غرضی پر اتر آتا ہے۔ اگر کبھی اپنی قوم کے لیے کچھ کرے بھی تو دراصل اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کی نیکی بھی خود غرضی کی ایک چمکدار شکل ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے معاشرے میں سب کچھ ظاہراً ترقی یافتہ دکھائی دیتا ہے، مگر اندر سے اخلاق، عدل اور روحانیت سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ قانون وہی ہوگا جو طاقتور کے مفاد میں ہوگا۔ سیاست مصلحت پر، معیشت خود غرضی پر، اور تعلیم صرف دنیاوی کامیابی پر ہی ٹکی ہوگی۔ ایسی ریاست میں طاقت ہی سب کچھ بن جاتی ہے۔ ظاہری ترقی کے پیچھے چلتے چلتے انسانیت کی روح راگ بن جاتی ہے۔ یہ رویہ علم کا نہیں بلکہ جہالت کا رویہ ہے۔ جب انسان اپنے خالق کو بھول جائے اور اپنے نفس کو سب کچھ سمجھ لے تو وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ شرک، رہبانیت اور ہمہ اوسط، یہ انسان کی سوچ کے تین غلط راہیں ہیں۔ یہ تینوں نظریے دیکھنے میں تو بظاہر خوبصورت لگتے ہیں، مگر انجام کے لحاظ سے یہ انسان کو کمزور، غلام اور حقیقت سے دور کر دیتے ہیں۔ شرک کا مطلب ہے کہ انسان سمجھے کہ دنیا کی طاقتیں الگ الگ خداؤں کے ہاتھوں میں ہیں۔ بارش کوئی اور برساتا ہے، روزی کوئی اور دیتا ہے، بیماری کوئی اور ٹھیک کرتا ہے وغیرہ۔ وہ کبھی قبر سے امید لگاتا ہے، کبھی بت سے، اور کبھی کسی پیر یا تعویذ سے۔ یہی وہم پرستی اسے سچی محنت اور علم کے راستے سے ہٹا دیتی ہے، اور خدا صرف رسموں میں باقی رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد رہبانیت۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ نجات تبھی ملے گی جب انسان خواہشیں، محبتیں اور دنیا کی ذمہ داریاں سب کچھ چھوڑ دے۔ ظاہری طور پر یہ نظریہ پاکیزہ لگتا ہے، مگر اندر سے یہ تباہ کن ہے۔ ایسا انسان خود دنیا سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے، ذمہ داریوں سے بھاگ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیک لوگ عبادت خانوں میں بند ہو جاتے ہیں۔ رہبانیت انسان کو نرم نہیں بلکہ بے حس بنا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ہمہ اوسط۔ تیسری رائے یہ ہے کہ سب کچھ ایک ہی وجود ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر سب کچھ خدا ہی کر رہا ہے تو پھر مجھے کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ نظریہ بظاہر روحانی لگتا ہے، مگر اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو انجام جاہلیت کا ہوتا ہے۔ تینوں نظریے ایک ہی چیز ثابت کرتے ہیں کہ انسان جب حقیقت سے ہٹ کر وہم، ڈر یا فلسفے میں کھو جاتا ہے تو ساتھ میں وہ اپنی عقل، ایمان اور روحانی زندگی کی طاقت بھی کھو دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، اللہ کے سوا جس کو پکارو گے وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 197۔ انبیاء کی رہنمائی کیوں معتبر ہے؟ کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی سچائی، امانت اور نیک نیتی پر تاریخ گواہ ہے۔ پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق یہ کائنات کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک منظم سلطنت ہے۔ اللہ اس کا واحد خالق اور مالک اور حاکم ہے۔ اسے اپنے فیصلے، تعلقات اور قانون سب اللہ کی ہدایت کے مطابق بنانے چاہیے۔ زندگی کا امتحان، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، نہ کہ جزا و سزا کی جگہ۔ یہاں دولت ملنا انعام نہیں ہے اور غریبی ملنا عذاب نہیں ہے۔ سب کچھ آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی عقل اور اختیار کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کے اس سفر میں صرف دو راستے ہیں، یا تو انسان خود کو آزاد سمجھ کر بگڑ جائے۔ اصل آزادی اللہ کے حکم میں ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو نبیوں نے دکھایا، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ نظام کائنات کی عقلی بنیاد۔ کائنات کا یہ نظام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا کوئی ناظم ضرور ہے، اور جب ہم انسان کو اس نظام کا ایک حصہ سمجھتے ہیں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ اس کے پاس خود مختاری نہیں ہے بلکہ وہ ایک ذمہ دار رعیت ہے۔ اسی نظریے سے ایک باوقار، منظم اور بامقصد زندگی جنم لیتی ہے۔
اسلامی نظریہ انسان کے اندر ذمہ داری اور ضبط پیدا کرتا ہے۔ جو شخص جانتا ہے کہ میرا جسم، میرا وقت اور میری طاقت سب خدا کی امانت ہے، یہ نظریہ انسان کو خود غرضی سے نکال کر خدمت، اخلاق اور مقصد کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں انقلاب، یہ نظریہ انسانوں کے درمیان موجود تمام امتیازات مٹا دیتا ہے۔ نہ کوئی نسل برتر، نہ کوئی قوم افضل۔ یہی وہ نظریہ ہے جو بادشاہی، جاگیرداری اور رنگ و نسل کی سیاست کا خاتمہ کرتا ہے۔ اور فضیلت صرف ایک چیز میں ہے، تقوی، یعنی خدا کا خوف۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 13۔ اسلامی نظریے پر قائم معاشرہ خدا کی حاکمیت پر بنتا ہے، انسان کی حاکمیت پر نہیں۔ یہی وہ معاشرہ ہے جہاں ایک گناہ گار عورت خود سزا مانگنے آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی تھی کہ اگر ایک ظالم توبہ کرتا تو اللہ اسے بھی بخش دیتا۔ یہ وہ دور تھا جب حکمرانوں کے خزانے بھرے ہوتے تھے مگر کوئی بھکاری ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء کا پیش کردہ نظریہ صرف کتابی بات نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی ہے۔ جب دوسرے نظریے انسانیت کو ٹکڑوں میں بانٹ گئے تو اسلام نے آ کر سب کو ایک مقصد، ایک رب اور ایک قانون کے سائے میں جمع کر دیا۔ اگر آج بھی کوئی انسان سچائی کا مطمئن جواب چاہتا ہے تو جواب وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا، یعنی یہ کائنات اللہ کی سلطنت ہے اور انسان اس کا بندہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں حقیقت کو پہچاننے والی آنکھ، سچ بولنے والی زبان اور تیرے حکم کے آگے جھکنے والا دل عطا فرما۔ ہمیں اس نظریے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو دنیا میں امن اور آخرت میں نجات کا راستہ بن جائے۔ سبيل الدموع سبيل